تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی کے نام پر مٹنا شہادت ہی شہادت ہے، نبی کے نام پر مٹنا شہادت ہی شہادت ہے، فضائے جیل میں رہنا عبادت ہی عبادت ہے۔ بدن کی بوٹی بوٹی ہو زباں کڑوی نہیں ہوتی، نبی کے نام میں ایسی حلاوت ہی حلاوت ہے۔ لگا کے جان کی بازی بتایا ہے یہ غازی نے، جو ان کے نام پہ پگھلے سعادت ہی سعادت ہے۔
خلد میں مسکراتے ہوں گے غازی سرخرو ہو کر، خلد میں مسکراتے ہوں گے غازی سرخرو ہو کر، مگر ظالم کمینوں کو ندامت ہی ندامت ہے۔ اے آصف کلمہ حق کی صدا اپنی ڈیوٹی ہے، سزا اس جرم کی جو ہو سعادت ہی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پورا عالم اسلام نہایت کرب اور رنج کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ مسلم امہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکتے میں ہیں۔ 14 صدیوں کی تاریخ اسلام میں کسی مسلم حکمران نے ایسا جرم، ایسا ظلم اور ایسا ستم نہیں کیا تھا جو ان کمینے حکمرانوں کے حصے میں آیا ہے۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے کسی غازی کو 14 صدیوں کی اسلامی تاریخ میں کسی مسلم حکمران نے پھندے پہ نہیں چڑھایا تھا۔ جو ظلم و ستم امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے اشاروں پہ ناچتے ہوئے ان حکمرانوں نے کیا ہے، وہ 20 لاکھ شہید جن کا خون پاکستان کی بنیادوں میں موجود ہے، آج ان کی روحیں سوال کر رہی ہیں کہ وہ ملک جو کلمہ اسلام کی بنیاد پہ بنا، جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آئین ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں رات کی تاریکی میں صدی کے عظیم عاشق کو یوں بے دردی سے پھندے پہ کیوں چڑھا دیا گیا؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ جب عاشق صادق کے گلے میں پھندا ڈالا جا رہا ہوگا، اس ملک میں جس میں سینکڑوں ہزاروں کے قاتل بھی زندہ ہیں، جس میں لوٹ مار کرنے والے، انسانوں پر ظلم و ستم ڈھانے والے
बरसरेआम दनदनाते फिर रहे हैं, लेकिन एक आशिक सादिक को बिला वजह जुल्म सितम करते हुए यूं तख्तेदार पे चढ़ा दिया गया। मामला ये नहीं कि मुमताज़ हुसैन कादरी ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के लिए जान दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए तो करोड़ों मुमताज़ हुसैन कादरी तैयार फिरते हैं। सवाल ये है कि इन हुक्मरानों ने ये जुल्म क्यों किया, और FIR काटने से लेकर मौत का फंदा डालने वाले तक ये जितने जालिम हैं, कौम इनसे मुमताज़ हुसैन कादरी का हिसाब मांगती है, और इन हुक्मरानों को मुमताज़ हुसैन कादरी के खून का हिसाब देना पड़ेगा। मुमताज़ हुसैन कादरी मिटे नहीं हैं, बल्कि हमेशा के लिए फ़रोग़ पा गए हैं। मुमताज़ हुसैन कादरी ने आंखें बंद की हैं, मगर करोड़ों की आंखें खोल दी हैं। मुमताज़ हुसैन कादरी वो शख्स है कि जिसकी फ़िक्र और सोच ने एक नई तारीख़ रकम की है। वो महज एक इंसान का नाम नहीं, मुमताज़ हुसैन कादरी एक तहरीक का नाम है, एक फ़िक्र का नाम है, एक फ़लसफ़ा का नाम है। वो इस सदी का वो मुर्शिद व रहनुमा है जिसने अगली सदियों तक नूर तकसीम किया है। मुमताज़ हुसैन कादरी वो यूनिवर्सिटी है जिससे क़यामत तक इंशाअल्लाह गाज़ी पैदा होते रहेंगे। मुमताज़ हुसैन कादरी वो जज्बा है जो क़यामत तक उस उम्मत मुस्लिमा को आगे बढ़ने की तलकीन करता रहेगा। मुमताज़ हुसैन कादरी वो नारा है जो क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा में हरारत पैदा करता रहेगा। मुमताज़ हुसैन कादरी वो ज़रब है जिससे क़यामत तक शैतानों की चीखें निकलती रहेंगी। मुमताज़ हुसैन कादरी वो ललकार है जिससे यहूद व हनूद के गुमाश्तों पर लर्ज़ा तारी रहेगा। मुमताज़ हुसैन कादरी वो रूहानियत है जो मादा परस्ती के इस दौर के अंदर भी इंसान को वफ़ाए रसूल अलैहिस्सलाम का दरस देती रहेगी। मुमताज़ हुसैन कादरी उस किरदार का नाम है जिस किरदार से हज़ारों किरदार इंशाअल्लाह जन्म लेंगे। मुमताज़ हुसैन कादरी उस हिम्मत, जुरत और इस्तिकामत का नाम है जिसको सदियों की तारीख़ सलाम करती रहेगी। मुमताज़ हुसैन कादरी उस रोशनी का नाम है जो क़यामत तक के आशिकों के लिए सुरमे का एहतमाम करती रहेगी। आज वो अपना फरीज़ा सर अंजाम देकर हमसे रुखसत हो गए। हमारी आजमाइशों का नया सिलसिला शुरू हुआ। वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। अब हमारा इम्तिहान है कि हम उनके इस अजीम किरदार को किस अंदाज में दुनिया के सामने पेश करते हैं। आज आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस मोहसिन के किरदार को याद रखना होगा। मुमताज़ हुसैन कादरी ने हम सब को गुनहगार होने से बचाया। जब वो गवर्नर, वो मलऊन गुस्ताखियाँ कर रहा था, तौहीनें कर रहा था, हम जलसे कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, FIR कटवाने की कोशिशें हो रही थीं। मुमताज़ हुसैन कादरी ने खुद 2 थानों में FIR कटवाने की कोशिश की, मगर कानून जब कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था और गवर्नर के इस्तिस्ना की बातें की जा रही थीं, तो मुमताज़ हुसैन कादरी ने खुद ही कचहरी लगा के उसका फ़ैसला कर दिया। अगर वो गुस्ताख यूं ही दन दनाता रहता
تو ہم سب پر بوجھ تھا، ہم سب گناہ گار ہوتے، تو ممتاز حسین قادری نے ہمیں گناہ گار ہونے سے بچایا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لی، مگر ہمارے حصے کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس واسطے ہماری وابستگی ممتاز حسین قادری سے اس لحاظ سے ہے کہ وہ ایک مرشد و رہنما، ایک بہت بڑے محسن، جنہوں نے ہمارے حصے کا کردار ادا کیا۔ آج اس کردار کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کے پیغام کو ہر طرف عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لمحے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جو آنن فانن اس حکومت کو ایسی جلدی تھی کہ فوراً سارے مراحل اور غیر قانونی معاملات فیصلے کے علاوہ بھی انہوں نے اس میں کیے، اور ممتاز حسین قادری کو رات کی تاریکی کے اندر صرف چند گھنٹے پہلے ان کے ورثاء کو بتا کر اپنی وہ بری حرکت انہوں نے کی، جو تاریخ میں ہمیشہ ان کا نام، ان کے گلے کے اندر جو لعنت کا طوق ہے وہ ہمیشہ اسی انداز میں رہے گا، اور ممتاز حسین قادری اللہ کے فضل سے چاند ستاروں کی طرح مسکراتے رہیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا پورا اسلامی تشخص داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ پاکستان میں سود کو جائز قرار دینے کی حکومتی کوششیں ہو رہی ہیں، نص قرآنی کا انکار کیا جا رہا ہے، مختلف بل لا کر بے غیرتی بے حمیتی پیدا کی جا رہی ہے۔ ممتاز حسین قادری وہ پیش قدم انسان ہیں کہ جنہوں نے ان حالات میں اپنا خون دے کر اپنا کردار ادا کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان کی طرف بڑھے، لوگوں نے پوچھا تمہارا اس حکومت سے کیا اختلاف ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان ہؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وعطلوا الحدود واظہروا الفساد واستأثروا بالفیء۔ فرمایا یزیدی ٹولے سے میرا اور کوئی اختلاف نہیں، اس سے یہی اختلاف ہے کہ انہوں نے شیطان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے اور رحمان کی بندگی چھوڑ دی ہے، انہوں نے حدود کو معطل کر دیا ہے۔ تو میں حجرے میں کیسے بیٹھا رہوں جب یہ میرے نانا جی کے دین کی حدیں پامال کر رہے ہیں؟ تو ممتاز حسین قادری کو لفظ حسین سے وہ برکت ملی کہ اس صدی کے اندر ہم پیچھے رہ گئے اور ممتاز حسین قادری بازی لے گیا۔ ممتاز حسین قادری نے عملاً باطل نظام کے مقابلے میں اپنا کردار پیش کیا، ایسا کردار کہ جس پر ہمیشہ رشک کیا جائے گا۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لحاظ سے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم پاک محبوب علیہ السلام سے پیار اپنی جانوں سے بڑھ کے کریں۔ ہم خطبے دیں تو یہ بولتے ہیں، ہم باتیں کریں تو تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ممتاز حسین قادری نے عمل کر کے دکھا دیا، اور اس نے جامع انداز میں کہ سارے پہلو ان کے کردار کے روشن ہوئے، اور جنازے کے اجتماع نے فیصلہ کر دیا ہر لحاظ سے جو جس پھسلن کا شکار تھا اور جو جس لحاظ سے کسی غلط فہمی کا مرتکب تھا، جو جس سٹیج پر جا کر کسی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، ممتاز حسین قادری کے جنازے نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے جنازے دہشت گردوں کے نہیں ہوتے، ایسے جنازے منفرد غازیوں کے جنازے ہوتے ہیں۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لیے بتایا تھا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اسے ایمان کی لذت آتی ہے کہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو ذاتوں کے سوا ہر چیز پر ان کی محبت غالب ہو، اس بندے کو لذت ایمان میسر آتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے،
تو کہنے لگے لأنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا نفسی. کھرے انسان تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر چیز سے مجھے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، جب آپ اپنی جان سے بھی مجھے زیادہ محبوب سمجھو گے تو پھر بات بنے گی، پھر ایمان کی تکمیل ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے مرحلے میں ہی کہا لأنت احب الی من نفسی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو جو سبق صفہ سے چلا مختلف صدیوں میں اس پہ عمل ہوتا رہا، اور مختلف حالات کے تناظر کے اندر داستان عشق رقم ہوتی رہی. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا جاں فروشی کے فسانے میں. ہر زمانے کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس صدی میں حضرت غازی ممتاز حسین قادری نے وہ عمل کر کے دکھا دیا اس مادہ پرستی کے ماحول کے اندر کہ ایک انسان جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے اور بلند مقام پہ پہنچتا ہے، اس کے نزدیک پھر دنیا کی محبت اور دیگر رشتہ داروں کی محبت کوئی حقیقت نہیں رکھتی. وہ سب سے بڑھ کے پیار کرتا ہے تو سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے پیار کرتا ہے. 3 مراحل میں غازی ممتاز حسین قادری کا کردار ایک روشن حقیقت قیامت تک کے مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. ایک تو جب گستاخی ہو رہی تھی اس میں ان کا اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا، اور پھر دوسرے نمبر پہ اس پہ عمل کرنا، اور تیسرے نمبر پہ اس کے بعد ڈٹ جانا، استقامت کے ساتھ رہنا اور معافی نہ مانگنا اور کسی لحاظ سے پسپائی اختیار نہ کرنا اور سینہ تان کے اپنے کیے ہوئے پر فخر کرنا. غازی ممتاز حسین قادری کے یہ سارے کردار اللہ کے فضل سے نہایت روشن کردار ہیں. ہم نے بن دیکھے اس شخص سے پیار کیا تھا. 4 جنوری 2011 کا دن تھا. بندہ ناچیز فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں شہادت کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا. جب میں اس تقریب سے فارغ ہوا تو فون پر مجھے پتہ چلا کہ گستاخ گورنر مارا گیا ہے، اور جس شخص نے یہ کردار ادا کیا ہے اس نے اعتراف کیا ہے کہ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں نے صرف عزت رسول علیہ السلام کے لیے اس کا بھیجا نکالا ہے. یہ وہ لمحہ تھا جب ہم نے غازی ممتاز حسین قادری کے ساتھ پیار کیا، اور یہ پیار پھر ہمیشہ بڑھتا رہا، اس میں ہمیشہ اضافہ ہوا. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری کے مسئلے پر کسی کو ہفتہ بعد سمجھ آئی، کسی کو مہینہ بعد آئی، کسی کو 4 سال بعد آئی، کسی کو 5 سال بعد آئی، کسی کو جنازہ دیکھ کر آئی، لیکن رب کی توفیق سے ہمیں دیکھے بغیر پہلے سیکنڈ میں ہی سمجھ آ گئی. ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دل کھول کے خراج تحسین پیش کریں. اب تو وہ مرحلہ شہادت بھی وہ پا چکے، ہم ان کے غازی ہونے کے لحاظ سے ہی 100% ان پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہے تھے. اب تو وہ جام شہادت بھی نوش کر کے فردوس کے بالا خانوں میں اللہ کے فضل سے مسکرا رہے ہوں گے. غازی کی عظمت اور غازی کی یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے، اصال ثواب کرتے ہوئے، ان کے فکر و فلسفہ کو اجاگر کرنا نہایت ضروری ہے، اور ظالم حکمرانوں کی مذمت نہایت ضروری ہے. جس وقت ان کا یہ کردار سامنے آیا، ہم نے دلائل سے اس کردار کو
ثابت کیا، اور اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ بار بار اس سلسلہ میں نکلے، حملے بھی ہوئے، سیدھی گولیاں بھی چلیں، FIR بھی کٹیں، دہشت گرد بھی قرار دیا گیا، اشتہاری بھی قرار دیا گیا، مگر اللہ کا فضل ہے کہ پسپائی اختیار نہیں کی۔ ہم نے غازی کو ہمیشہ ہیرو ہی کہا ہے، ہم نے ہمیشہ ان کے کردار پر گواہی دی ہے، اور اگرچہ آج جس وقت تصور جاتا ہے اڈیالہ جیل کی طرف تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، ایسی پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے کہ ہم نے گلی گلی کوچے کوچے کراچی سے خیبر تک آواز بلند کی اور بے شمار جان نثاروں کے نعرے لگتے رہے، مگر افسوس کہ ہم پہنچ نہ سکے، ہم چھڑا نہ سکے، ہم بچا نہ سکے۔ خدا کی قسم اگر اتنا بھی وقت مل جاتا کہ جتنے میں ہم لاہور سے چل کے اسلام آباد تک پہنچ سکتے ہوتے تو پھر بھی آج ہمیں شرمندگی نہ ہوتی، ندامت نہ ہوتی۔ ہم اعتراف کر رہے ہیں اپنی سستیوں کا، کوتاہیوں کا، کہ ہم سے حق نہ ادا ہو سکا غازی سے وفا کا، مگر یہ دل میں اطمینان ضرور ہے کہ بساط کے مطابق نکلے، بار بار نکلے اور کلمہ حق بلند کرتے رہے، ان کے کردار کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ساری جفاؤں اور ظلم و تشدد کا سامنا کرتے ہوئے کلمہ حق بلند کیا۔ لیکن پھر بھی آج رب ذوالجلال سے اپنی سستیوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اے اللہ، روئے زمین پر ہمارے جیتے ہوئے کروڑوں عاشق اس ملک میں موجود تھے، اور رات کی تاریکی میں اس عاشق صادق کو پھندے پہ چڑھا دیا گیا۔ اے مولا ہمیں معاف کر دے، رب ذوالجلال ہماری سستیوں کو معاف کر دے، اور جو تھوڑا بہت ہم کر سکے ہیں میرے مولا اس کو قبول کر لے، اور آگے جو خون ہے غازی ممتاز حسین قادری کا اور جو انہوں نے قربانی دے کر کردار ادا کیا ہے، مولا ہمیں اس کردار کو آگے زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ اس سے اس ملک میں انقلاب آئے، اس ملک کے اندر اس قربانی کی وجہ سے ایک نکھار اور بہار آئے۔ یہ جو امریکہ کی کالونی بنتا جا رہا ہے، یہ ملک جو غیروں کی اماجگاہ بن رہا ہے، یہ ملک جس کے اندر مختلف بل لا کر اس کے اسلامی تشخص کو بیچا جا رہا ہے، غازی ممتاز حسین قادری کا کردار ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی قربانی کی قدر و قیمت کے لیے کمر بستہ ہوں اور اس ملک میں ان کی تحریک کو زندہ رکھیں، ان کے پیغام کو، ان کے الفاظ کو، ان کی سوچ اور فکر کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ غازی ممتاز حسین قادری کے ساتھ ہمارا پیار جو کسی کمپرومائز کے بغیر تھا، کسی ملاقات کے بغیر تھا، کسی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر تھا، بلکہ ملاقات نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوئی۔ جیل میں ہم گئے تو کہا گیا کہ خونی رشتہ کے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن ممتاز حسین قادری نے ہمیں کسی موقع پر اپنے کسی عمل قول فعل سے شرمندہ نہیں کیا۔ کروڑوں سلام اس انسان کو کہ جس کے لیے اگرچہ کوئی وہاں اندر شرعی مشورے دینے والا موجود نہیں تھا، مگر عشق ہی اس کا رہنما بن گیا، اور عشق رسول اللہ السلام کا اس کا مرشد بنا۔ عشق رسول اللہ السلام نے ہی اس کو اتنا عظیم بنایا کہ وہ خود ہی منزلیں طے کرتا چلا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس نے صدیوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کیا ہے۔ صرف جنازے کے انداز ہی نہیں، یہ اگلی تاریخ بتائے گی کہ ممتاز حسین قادری کس مرشد اور کس رہنما کا نام ہے، ممتاز قادری کس مفکر، کس دانشور کا نام ہے کہ جس نے غیروں پر وہ اثرات مرتب کیے ہیں کہ ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ کی فضل سے اگلی صدیوں میں ہمیشہ نور کے چشمے رواں دواں رہیں گے۔ غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ ایک طرف روم کی سلطنت تھی، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ گرفتار تھے۔ وہ نصرانی حکمران حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو دعوت دے رہا تھا کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو،
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرو۔ اس نے بھوکا بھی رکھا، پیاسا بھی رکھا، اپنی بیٹی کے رشتے کا جھانسا بھی دیا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الٹا لٹکا کے تیر بھی مارے، مگر حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول علیہ السلام کے نعرے لگاتے رہے۔ بالآخر اس نے ایک دیگ میں تیل گرم کیا، اتنا گرم کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کو جب اس میں ڈالا گیا تو ڈالتے ہی ہڈیوں سے گوشت جدا ہو گیا اور کہا گیا کہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، اب واپس آ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بات سمجھا شاید اب اس ظلم و ستم پر عبداللہ بن حذیفہ سہمی پسپائی اختیار کر گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا آپ واپس آنا چاہتے ہو، عیسائیت کو قبول کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سیاد شاد ماں ہے، مگر یہ تو دیکھ لے میں آ گیا کہ سایہ تہدام آ گیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میرے آنسو موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں، یہ میرے آنسو تو اس لیے ہیں کہ آج میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جان، صرف ایک جان پیش کر رہا ہوں، کاش کہ میرے ہر رونگٹے میں جان ہوتی تو میں اتنی ہزاروں جانیں اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت پہ قربان کرتا، ایک ایک رونگٹے کے اندر مجھے جان ملتی تو اس جان کو میں اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے قربان کرتا۔ من کیستم کے بہرے تو جارا فدا کنم، اے صدہا ہزار جانے مقدس فدائے تو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کئی لاکھ جانیں ہوتی تو میں آپ کی عزت و ناموس کے لیے قربان کرتا۔ وہ کردار جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے چشم فلک کو دکھایا تھا، ان کی غلامی کی بیس پر ممتاز حسین قادری نے وہی کردار آج 15ویں صدی میں دکھا دیا ہے۔ ان کے لیے حکومت کی طرف سے مختلف ہتھ کنڈے جو اپنائے گئے، ایک مرحلہ ایسا بھی آیا تھا کہ ان کے پورے خاندان کے لیے ویزے تیار تھے بیرون ملک کے، اور ان کی رہائی کے لیے سب کچھ اپنی طرف سے طے کیا جا چکا تھا، صرف ان سے بات کرنا باقی تھی۔ اور اس میں گھر والوں اور غازی ممتاز حسین قادری کے سامنے جس وقت منصوبہ رکھا گیا تو ممتاز حسین قادری نے برملا کہا کہ تم کس چیز کو خریدنا چاہتے ہو، جو بکا ہوا ہو وہ اور کہیں بکتا نہیں، کہا میری جان کا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، اب دنیا کی کسی کرنسی سے ممتاز حسین قادری کو خریدا نہیں جا سکتا۔ کہا جا رہا تھا تم انکار کر دو، کہا جا رہا تھا انکار نہیں کرتے تو یہ کہہ دو کہ مارا تو میں نے ہے مگر ناسمجھی میں مار دیا، بے خبری میں مار دیا، ارادہ نہیں تھا، ویسے جذباتی ہو گیا تھا، خبر ہی نہیں چلی تو برسٹ مار دیا، میں یہ کردار مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے، یہ کہہ دو، میں اب اس پہ شرمندہ ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کرنا تھا۔ غازی ممتاز حسین قادری نے ہر مرحلے پر استقامت کا انداز اپنایا، فرمایا میں نے مارا، میں نے آپ مارا، میں نے خود مارا، میں نے جان بوجھ کے مارا، میں نے نظر مان کے مارا۔ اور جب یہ کہا گیا کہ صرف یہ کہہ دو کہ مارا میں نے ہے، جان بوجھ کے مارا ہے، ارادے سے مارا ہے، مگر توہین کی وجہ سے نہیں مارا، ویسے مارا ہے، تو ممتاز حسین قادری نے کہا میں اپنا ثواب خراب نہیں کرنا چاہتا، میں نے مارا ہی توہین رسالت کی وجہ سے ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری کے لحاظ سے جب لوگوں میں ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی اور مختلف طبقوں کے لحاظ سے کچھ مفکر چینلوں پہ بیٹھ کے مختلف فتوے کی زبانیں استعمال کر کے انہیں دہشت گرد قرار دینا چاہتے تھے، قانون ہاتھ میں لیا، ماورائے عدالت سب کچھ کیا، ایسی صورتحال بیان کی جا رہی تھی۔ ممتاز حسین قادری کے جنازے سے ان سارے لوگوں کی غلطیاں ان کے سامنے آ چکی ہیں،
اور پاکستان کی تاریخ میں بانی پاکستان کا بھی اتنا بڑا جنازہ نہیں تھا جتنا بڑا جنازہ ممتاز حسین قادری کا جنازہ تھا۔ کردار انہوں نے ہر پراپوگنڈے کا ان کے کردار نے استقامت سے جواب دیا۔ یہ بھی میڈیا نے چاہا کہ ان کی طرف سے رحم کی اپیل کا ذکر کر کے لوگوں کو ان سے دل برداشتہ کیا جائے کہ ہم تو ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اب تو وہ کلپ بھی ممتاز حسین قادری کا نیٹ پہ آ چکا ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری نے کسی موقع پر رحم کی اپیل نہیں کی اور ہمیشہ آخری سانس تک اپنے موقف پہ قائم رہے ہیں۔ وہ جو ایک درخواست گئی تھی صدر کے پاس اتمام حجت کے لیے، صدر کے لیے چانس تھا کہ تاریخ میں اپنا نام لکھوا سکتا تھا، مگر اس بدبخت نے اپنا نام کمینوں میں لکھوایا ہے اور روشن لوگوں کی طرف اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ غازی ممتاز حسین قادری کے پاس جب پیپر رکھا گیا جیل میں کہ تم رحم کی اپیل کے لیے اس پہ دستخط کرو، تو انہوں نے یہ 2 جملے لکھے تھے کہ موت حیات کے فیصلے رب ذوالجلال کرتا ہے، میں کسی بھی حکمران سے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ پھر جس وقت ہر طرح کا دباؤ تھا کہ جب کیس لڑنا جائز ہے شریعت میں غازی کا، تو پھر ایک مرحلہ جو صدر کے پاس پہنچا ہے تو اس مرحلے کے لحاظ سے بھی یہ اتمام حجت کرنا چاہیے کہ صدر یہ نہ کہ مجھے تو کسی نے کہا ہی نہیں، میں کیا کر سکتا تھا، کوئی مجھے کہتا تو میں کچھ کرتا۔ تو شریعت میں چونکہ اس کردار پر معافی مانگنا تو جائز ہی نہیں تھا اور اس کمینے ملعون گورنر کی دیت تو دی نہیں جا سکتی تھی، چونکہ دیت ہوتی ہے محترم خون کی اور جو واجب القتل ہو اس کی دیت تو نہیں ہوتی۔ یہ سارے معاملے شریعت میں سامنے تھے۔ تو بالآخر تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کی بھی میٹنگیں ہو رہی تھیں، علماء سے مشاورت وکلاء سے جاری تھی، تو غازی ممتاز حسین قادری کے والد محترم محمد بشیر آوان، ان سے اس بات کو طے کیا گیا کہ ایک ایسی اپلیکیشن تیار کی جاتی ہے جو اپلیکیشن فار مرسی نہیں ہوگی، اپلیکیشن فار جسٹس ہوگی، کہ جس کے اندر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا شرعی جائزہ لکھا جائے گا کہ یہ فیصلہ غیر شرعی ہے، اس میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 مقدس فیصلوں کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اپنے طور پر کسی گستاخ کا سر اتار کے سرکار کے دربار میں پہنچے تھے تو میرے نبی علیہ السلام نے ان کو دیت اور قصاص کے قانون سے مستثنا قرار دیا تھا اور ان پہ کوئی مواخذہ نہیں کیا تھا بلکہ ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تو ایسا مضمون تیار کیا جائے کہ صدر کو بتایا جائے کہ اب سپریم کورٹ کے بعد اختیار تمہارا ہے، سپریم کورٹ نے یہ غلطیاں کی ہیں، یہ حکم ہے فیصلے میں، اور ہم تجھ سے رحم کی اپیل نہیں کر رہے، ہم تجھ سے سنت پر عمل کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس اب اختیار ہے تو سنت پہ عمل کرو، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کا اعلان کرو۔ جس وقت یہ تجویز پاس ہوئی، درخواست تیار ہوئی، وہ 12 صفحے کی درخواست تھی۔ غازی ممتاز حسین قادری سے جیل میں رابطہ کیا گیا، چونکہ ہر جمعرات کو ان کے ابا جی اور بھائیوں کی ملاقات ہوتی تھی، اس میں یہ تجویز رکھی گئی۔ اب دیکھو وہ وفا کا پیکر کتنا محتاط انسان تھا اور کس قدر قدرت اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ جب سیشن کورٹ سے اس نے موت کی سزا سنی تو اس دن جج کانپ رہا تھا، غازی مسکرا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ یہ جو سزائے موت سنا رہے ہو کیا آج شام تک عمل بھی ہو جائے گا یا نہیں؟ اور یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، جب ہائی کورٹ سے درخواست فیصلہ غازی کے خلاف آیا اور ساتھ پھر وہ دہشت گردی کی دفعہ بھی بحال کر دی گئی تو میرے نام بھی ان کا باقاعدہ پیغام آیا کہ چونکہ تم تحریک چلا رہے ہو، اب میری رائے یہ ہے کہ میرے لیے اب سپریم کورٹ کی طرف رجوع نہ کیا جائے، ہائی کورٹ کے فیصلے پر میں مطمئن ہوں، یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں تو میں صبر کرنا جانتا ہوں،
یعنی باقاعدہ اپنے بھائی کو بھیج کر ہمیں اس بات پر قائل کرنا چاہا کہ اب میرا کیس مزید آگے سپریم کورٹ میں نہ لایا جائے، یہ فیصلہ جو ہو گیا ہے میں اس پر بھی تیار ہوں، لیکن ہم نے ان کو قائل کیا کہ سپریم کورٹ میں آخر اتمام حجت کرنا ہے، کوئی تاریخ کل یہ نہ کہے کہ غازی کا کوئی وارث ہی نہیں تھا، کوئی چلنے والا ہی نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں تھا، کہیں ہم کسی جرم کی پاداش میں نہ آ جائیں۔ تو بڑی مشکل سے سپریم کورٹ کے میں رٹ دائر کرنے کے لیے تیار کیا۔ اب جس وقت غازی ممتاز حسین قادری کے پاس ملک بشیر آوان پہنچے، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ چکا تھا اور نظر ثانی کی درخواست مسترد ہو چکی تھی، تو غازی ممتاز حسین قادری سے ملک بشیر آوان نے یہ کہا کہ علماء، وکلاء اور عاشقان رسول دیگر جو مختلف طبقوں کے ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ صدر کے پاس درخواست تو جانی چاہیے، اور یہ تجویز ہے کہ جس میں رحم کی اپیل نہیں ہوگی، جان بخشی کے الفاظ نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے گھر کا واحد خود کفیل ہوں، مجھے معاف کر دو، میری بیوی بچے کا کیا بنے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس میں فیصلے کے حکم لکھ کر صدر سے سنت پر عمل کا مطالبہ کیا جائے گا، ایسا ایک مضمون تیار ہو چکا ہے۔ یہ آپ کی طرف سے درخواست نہیں جائے گی، یہ میری طرف سے درخواست ہوگی۔ والد محترم کہنے لگے تو غازی ممتاز حسین قادری کا جواب کیا تھا؟ غازی ممتاز حسین قادری نے جواب میں یہ کہا کہ اگرچہ درخواست آپ کی طرف سے ہوگی، اگرچہ رحم کی اپیل نہیں ہوگی، اگرچہ جان بخشی کے الفاظ نہیں ہوں گے، اگرچہ اس میں کسی لحاظ سے کوئی توبہ یا معافی کا تذکرہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی مجھے ملک کے 4 علماء اس درخواست پر پہلے دستخط کر کے ضمانت دیں کہ اگر یہ درخواست صدر کے پاس گئی تو کل قیامت کے دن میرے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر 4 علماء دستخط کر دیں گے تو پاجی پھر میری طرف سے تمہیں اجازت ہوگی کہ تم یہ درخواست دے سکتے ہو، اور اگر قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے دستخط نہ کیے تو میری طرف سے ایسی درخواست کی بھی تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے نام لیے حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کا جو راول پنڈی کے ہیں، حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب گجرات کے ہیں، حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب لاہور کے ہیں، اور بندہ ناچیز کا، 4 کا نام لیا۔ فرمایا یہ 4 اس کو پڑھیں، اس پہ دستخط کریں، تب جا کر میری طرف سے تمہیں درخواست دینے کی اجازت ہے۔ اب دیکھو اس شخص کی دلیری، استقامت، اور کس انداز میں اپنے شرعی موقف پر قائم ہے۔ ہم نے جب ہمارے پاس وہ درخواست آئی اسے پڑھا، 4 نے دستخط کیے، اس کے بعد وہ درخواست پہنچی، اور صدر کو چونکہ ہم اتمام حجت کرنا چاہتے تھے اور اس کی قسمت میں نہیں تھا کہ وہ کوئی منفرد درجے کی نیکی کر سکتا، اور وہ بھی ان کوفیوں اور یزیدوں کی لسٹ میں اس نے شمار ہونا تھا، کہ اس مضمون کی درخواست پر بھی اس نے اپنی طرف سے سنت پر عمل کرنے کا اسے حوصلہ نہ ہوا، اور رات کی تاریکی میں یوں سب کے بدبختی کا یہ المیہ تھا، فیار کاٹنے سے لے کر موت کے پھندے تک لے جانے تک، کہ ان کا نام قیامت تک لعینوں، بدبختوں اور کمینوں میں لکھا جانا تھا۔ انہیں توفیق نہ ہوئی کہ وہ کسی لحاظ سے تعاون کر سکتے، اور رب ذوالجلال نے غازی ممتاز حسین قادری کا نام ہمیشہ کے لیے روشن فرما دیا ہے۔ اس واسطے یہ چونکہ صدیوں تک غازی ممتاز حسین قادری کا کردار ڈسکس ہوگا، اور لوگ حیران ہیں چونکہ کیسے ایک ہڈیوں گوشت کا انسان اتنا دلیر کیسے ہو جاتا ہے، اور یہ قوت ہے، اقبال کہتا ہے عشق مصطفیٰ علیہ السلام میں، کہ جس میں بھی جلوہ گر ہو وہ ضرور دلیر اور توانا ہو جاتا ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری آخری رات روزہ رکھنے کی نیت سے جب سوئے، اور جو جیل میں ان کا خصوصی نگران تھا اسے کہا کہ مجھے سحری کے ٹائم جگانا تاکہ میں روزہ رکھوں، 12:30 ہی اس نے جب جگا دیا تو ممتاز حسین قادری نے پوچھا کیا روزہ رکھنے کا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کے سفر آخرت کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جملہ جب غازی ممتاز حسین قادری نے سنا تو وہ شخص گواہی دیتا ہے کہ ممتاز حسین قادری نے کہا الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے سرفراز فرما دیا ہے۔
الحمدللہ کہہ کے ممتاز حسین قادری نے جب وضو کیا، اہل خانہ سے ملاقات کی نوبت تھی، 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک وہ ملاقات جاری رہی۔ پہلے تو اہل خانہ کو کہا گیا کہ غازی ممتاز حسین قادری کی طبیعت بہت علیل ہوگی، کیونکہ ان کے بھائی دل پذیر آوان نے فوراً مجھے فون پہ بتایا کہ پتہ نہیں وجہ کیا ہے کہ غازی صاحب کی طبیعت بہت علیل ہے اور ہمیں ملاقات کے لیے بلایا جا رہا۔ تو میں نے کہا پھر میں رابطے میں رہتا ہوں، صورتحال پر ہم فوراً رہائی تحریک کی میٹنگ بھی شروع کر دی۔ اگلے لمحے میں انہوں نے کہا رستے میں وہ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آخری ملاقات۔ اس کے بعد ان کا فون بند ہو گیا اور جیل میں ان کے پاس فون نہیں تھا۔ پھر پی ٹی سی ایل نمبر سے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ جس وقت ان کی ملاقات غازی ممتاز حسین قادری سے 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک مسلسل جاری رہی، تو ممتاز حسین قادری اس وقت بھی مسکرا رہا تھا۔ جب اسے بتا دیا گیا کہ ابھی چند گھنٹے رہ گئے ہیں موت کے پھندے تک جانے کے لیے، ممتاز حسین قادری نے، اہل خانہ نے جو پیشکش کی، جو اس وقت آفر کی، جس انداز میں بھی، جس نے جو کہا کہ مجھے فلاں نعت شریف سناؤ، ممتاز حسین قادری نعتیں پڑھتا ہوا اپنے اہل خانہ سے مل رہا تھا اور یہ تلقین کی کہ دنیا تجھے بھی دیکھے گی، دنیا مجھے بھی دیکھے گی، آج تم مجھ سے آخری بار ملنے آئے ہو۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ نہ تمہاری آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے، نہ میری آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے۔ تو ان کے بھائی جنازہ کے دن ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم تو کنٹرول نہ رکھ سکے، بالآخر آنکھوں میں آنسو آ ہی گئے، مگر ممتاز حسین قادری نے جب آخری بار بھی ہمیں پلٹ کے دیکھا تھا تو آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ اطمینان کے ساتھ وہ سوے دار بڑھے اور ان کے والد محترم کا میں گواہ ہوں، ان کے بھائی بھی گواہی دے رہے تھے۔ بوڑھا انسان لیکن کتنے دلیر تھے اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے کہ محمد بشیر آوان کی آنکھوں میں کوئی آنسو کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ ان کے گھر جب حضرت غازی رحمت اللہ علیہ کے دیدار کے لیے میں پہنچا تو داخل ہوتے ہی سلام کے بعد ملک بشیر آوان صاحب نے مجھے کہا مبارک ہو میرا بیٹا منصب شہادت پہ فائز ہو گیا۔ مبارک دے رہے تھے۔ یہ اس صدی کے اندر اسلام کی حقانیت ہے۔ بوڑھا باپ ہو، شیروں جیسا بیٹا موت کا پھندا چوم کے چارپائی پہ لیٹا ہو اور چھوٹا سا پوتا پاس بیٹھا ہو اور بوڑھا باپ پھر بھی کہہ رہا ہو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو منصب شہادت عطا فرمایا ہے۔ ایک طرف وہ کوسار مارکیٹ جہاں اس شیطان گورنر کے سینے میں 27 گولیاں اتاری تھی ممتاز حسین قادری نے، اور اتار کے کہہ رہا تھا اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ دوسری طرف اتنی جیل کاٹنے کے بعد جب پھندا وہ گلے میں ڈال رہے تھے تو دنیا کو بتا رہے تھے ہم سے خجل ہے چاند تاروں کی روشنی، بیٹھے ہیں خون دل سے چراغاں کیے ہوئے۔ غازی ممتاز حسین قادری نے جو پیغام دیا اہل خانہ کو، اس میں ایک بات ہم سب کے لیے سبق ہے۔ کہا بتا دینا امت مسلمہ کو، بتا دینا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ ہی کہا بتا دینا یورپی یونین کو، ویسٹ کے شیطانوں کو، گستاخوں کو، سب تک کیا پیغام ہے ممتاز حسین قادری کا۔ موت کے منہ میں بیٹھ کر ممتاز حسین قادری کا دنیا کو بتانا کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے نام پر جان لینا بھی جانتا ہے اور جان دینا بھی جانتا ہے۔ کہا تھا مجھے صرف اس گستاخ کو مار کے ہی سرور نہیں آیا تھا، آج محبوب کے نام پر جان دیتے بھی سرور آ رہا ہے۔ ادھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستانیں ہیں۔ صحابی کو تیر لگا، خون نکلا، چلو صحابی نے جب خون کا بھرا تو صحابی نے اپنے ماتھے پہ ملا اور ملنے کے بعد نعرہ کیا لگایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔
مجھے کامرانی مل گئی، مجھے اللہ نے سرفراز کر دیا ہے۔ تو یہ ہے ممتاز حسین قادری، پیدا اس صدی میں ہوا ہے، لیکن اس نے کام قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا کر کے دکھا دیا ہے۔ اس آخری ملاقات کے اندر جب بھائیوں نے پوچھا آپ کا کیا پیغام ہے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، تو ممتاز حسین قادری نے کہا یہی پیغام ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے وہی سارے عاشق بھی کرتے رہے۔ غازی ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ تعالی، جس کی 27 گولیاں صرف سلمان تاثیر کے سینے میں نہیں اتری، عالم کفر کے سینے میں اتری، یورپی یونین کے سینے میں اتری، امریکہ کے گماشتوں میں، برطانیہ کے بدکاروں کے سینے میں اتری، سیکولر سوچ کے سینے میں اتری۔ ممتاز حسین قادری کی وہ گولیاں ہمیشہ ان گیدڑوں کو چبھتی رہیں گی، اور ممتاز حسین قادری کا جذبہ ہمیشہ عاشقوں کے لیے درسگاہ کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کی فکر کو اجاگر کرنا اور ان کے پیغام کو عام کرنا، یہ جہاں ضروری ہے وہاں وقت کے یزیدوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا یہ بھی ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ جن نادیدہ قوتوں نے یہ کام کروایا ہے ان کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہونا یہ ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی امی تھیں، وہ اسماء بنت ابی بکر عمر 74 سال تھی جب مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا تھا حجاج بن یوسف نے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلسل لڑائی ہوتی رہی۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن زبیر گرفتار ہو گئے اور ان کو حجاج بن یوسف نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا۔ جو مکہ مکرمہ میں حجون پہاڑی ہے اس کے اوپر لاش لٹک رہی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حجاج بن یوسف حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کی امی سے کہنے لگا دیکھو تمہارے بیٹے کا کیسا انجام ہوا، اس کو سمجھانا تھا کہ وہ اسے نہ ٹکراتا، یہ ٹکرایا ہے تو آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی سے حجاج کہنے لگا دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کی دنیا خراب کر دی ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا کوئی افسوس نہیں، تم نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے، میرے بیٹے نے تمہاری آخرت خراب کر دی ہے۔ دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر جب آخری مراحل میں اپنی امی کے پاس گئے، کہا بہت سے ساتھی شہید ہو گئے، بہت سے ساتھ چھوڑ گئے، اب میں تنہا ہوں، اب امی مشورہ کیا دیتی ہو؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا کیا تم نے حجاج سے ٹکر اس لیے لی تھی کہ فوج تمہاری بڑی تھی، یا تمہارے پاس کوئی قوت تھی زیادہ اس لیے اس کے وجہ سے تم نے ٹکر لی تھی، یا کوئی اور سبب تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں، میں نے ٹکر لی تھی حق کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ میرے پاس بندے زیادہ تھے تو مجھے زور تھا، قوت تھی کہ میں ٹکرا جانا چاہتا تھا، میں حق کی وجہ سے ٹکرایا تھا۔ تو عظیم امی نے جواب دیا حق نے تو ابھی بھی نہیں چھوڑا، وہ تو ساتھ ہی ہے، کچھ دوست بے وفائی کر گئے چھوڑ گئے، حق نے تو نہیں چھوڑا۔ تو میرے بیٹے تم نے لڑتے لڑتے اپنی جان دینی ہے، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر زخمی ہوئے اور اسی حالت میں ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر پھندے پہ چڑھایا گیا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کے منہ پہ کہہ دیا کہ اب ہر دن تیری بدبختی میں اضافہ ہوگا، ہر دن تیری شقاوتوں میں، ہلاکتوں میں، ذلتوں میں، رسوائی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس بنیاد پر آج وہ مقتدر قوتیں جو ممتاز حسین قادری کو بچا سکتی تھیں مگر بچایا نہیں، اور وہ جنہوں نے اس سلسلے میں یہ ظلم کرنے میں حصہ لیا ہے، بالخصوص یہ وقت کے حکمران، یہ یزید سے بڑھ کر ظالم کہ جنہوں نے اتنے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زوں پھندے پہ چڑھایا، اس جہت سے کہہ رہا ہوں، ورنہ یزید کے مظالم جو آل رسول علیہ السلام پہ اس بدبخت کی بدبختیاں اپنی جگہ پر، اور اس کے لیے جو نحوستیں اور رسوائیاں ہیں
وہ اپنی جگہ پر، مگر اس لحاظ سے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے یوں موت کے پھندے پہ چڑھا دیا جو 14 صدیوں کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو ان حکمرانوں کو ہر گھڑی میں ذلت و رسوائی دیکھنی پڑے گی. زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، امریکہ ان کو بچا نہیں سکے گا، اور ممتاز حسین قادری کی عزتوں میں ہر دن اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس واسطے آج جن لوگوں کی جس لحاظ سے بھی ان ظالموں کے ساتھ وفا ہے، اسے اس وفا سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اسے توبہ کرنی پڑے گی، اسے واپس آنا پڑے گا. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو من مشا مع ظالم، جو ظالم کے ساتھ ایک قدم چلا، اس نے تو اپنے گلے سے اسلام کا کلادہ اتار دیا ہے. اب ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جنہوں نے اس حد درجے کا ظلم کر کے غازی ممتاز حسین قادری کو اتنا ظلم و ستم کرتے ہوئے بلا وجہ کسی جرم کے بغیر اس جہت میں انہوں نے تاریخ میں ان حکمرانوں نے اپنا نام سیاہ بختوں میں لکھایا ہے. اور غازی ممتاز حسین قادری سے وفا کرنے والے قیامت تک انشاءاللہ ممتاز رہیں گے. حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت بلال کو مارا جا رہا تھا، انگاروں پہ لٹایا ہوا تھا اور احد احد کی آوازیں دے رہے تھے. ایسی صورتحال کے اندر حضرت ورقہ بن نوفل اس وقت تقریباً صدی کے قریب عمر تھی، کچھ کر سکتے نہیں تھے. کہا واللہ لئن قتلتموہ لاتخذنہ حنانا، خدا کی قسم اگر تم نے بلال کو شہید کر دیا تو میں ان کی قبر کو بھی حنان بناؤں گا، ان کی قبر پہ ہاتھ لگا کے چوموں گا، ان کی قبر کو بھی جائے برکت سمجھوں گا. تو یہ تمہارے لیے آر بنے گا کہ تم اس کے خلاف نکلے ہو کہ جس کی قبر کی مٹی بھی شفا بانٹتی ہے. اس لیے گلی گلی میں کوچے کوچے میں غازی ممتاز حسین قادری کے ایصال ثواب کی محفلیں، ان کے تذکرے، یہ حکمرانوں کے ڈوب جانے کا مقام ہے. وقت کا وزیر اعلیٰ ایک میٹنگ میں اپنے سرکاری درباری لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جب ممتاز حسین قادری کو اگر پھندے پہ چڑھایا گیا کیا لوگ اس کو شہید کہیں گے؟ تو وہ سرکاری درباری بھی کہنے لگے کہ لوگ تو شہید ہی کہیں گے. جنہیں اس وقت یہ تھا کہ اسے کوئی شہید نہ کہے، آج ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی اتنا بڑا جنازہ نہیں تھا جتنا بڑا جنازہ ممتاز حسین قادری کا تھا. اس واسطے جو لوگ پہلے جھجک محسوس کرتے تھے غازی ممتاز حسین قادری کے نام سے، اب وہ بھی جھجک اتار دیں اور شہید کہیں، بلکہ اس صدی کا شہید اعظم کہیں. اس انداز میں جو غازی ممتاز حسین قادری نے جام شہادت نوش کیا، اب کتنے اور بھی شہید ہوتے ہیں. اتنے جنازے اتنے بڑے، اس انداز کا یہ منفرد مقام ہے غازی ممتاز حسین قادری کا جو رب ذوالجلال نے ان کو دیا. اور اب آگے یہ ہے کہ ان کی اس قربانی پر جو ان کا پیغام ہے، ان کی وصیت ہے، اس کے مطابق اس ملک کا مقدر سنوارنا. لہٰذا ممتاز حسین قادری کے کردار کو سلام کرتے ہوئے حکمرانوں سے جو ان کا ظلم کا انداز ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے یہ بات واضح کرنا ہوگی کہ قوم حکمرانوں سے ممتاز حسین قادری کے خون کا حساب مانگتی ہے اور انہیں یہ حساب دینا پڑے گا. اور ممتاز حسین قادری کے اس قربانی سے اللہ کے فضل سے اس ملک کا مقدر سنورے گا، اور جو چور اچکے اس پر مسلط ہیں، ڈاکو لٹیرے، ان کو اللہ کے فضل سے ہٹایا جائے گا. اور وہ جو ساری زندگی جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا پیغام ممتاز حسین قادری دیتے رہے، اسی پیغام کو آگے گلی گلی محلے محلے تک پہنچانا ہوگا. اس واسطے صرف ان کے لیے ایصال ثواب کر دینا، انہیں خراج تحسین پیش کر دینا
یہ کافی نہیں، ان کے مشن کو آگے بڑھانا یہ ضروری ہے۔ ممتاز حسین قادری کو جس وقت صوبے دار چلایا جا رہا تھا تو وہ سپاہی جو اس وقت موجود تھے ان کا یہ بیان ہے کہ ایسے موقع پر دونوں طرف سے تھام کے کسی کو آگے پہنچایا جاتا ہے، لیکن ممتاز حسین قادری ہم سے 3 قدم آگے چل کے جا رہا تھا، اور جب پھندے کے قریب پہنچا اور جلاد نے چاہا کہ میں پھندا گلے میں ڈالوں تو ممتاز حسین قادری نے کہا میں خود ڈالوں گا، اور باقاعدہ پہلے چوما اس کو اور پھر گلے میں ڈالا، اور پھر یہ کہا چونکہ تمہارے فیصلے میں مجھے 2 بار سزائے موت دی گئی ہے تو مجھے 2 بار ہی دینا، کمی نہ کرنا، تاکہ میرا اعزاز ہو کہ مجھے ناموس رسول اللہ السلام پہ پہرا دیتے ہوئے 2 بار سزائے موت دی گئی۔ اور جب پھندا گلے میں ڈال لیا تو کہا کہ اس وقت تک میرے قدموں کے نیچے سے پھٹا نہ ہٹانا جب تک کہ میں اپنی گفتگو مکمل نہ کر لوں۔ کیا نعرہ تھا ممتاز حسین قادری کا اس کی زبان سے آخری۔ آج کئی قسم کے لوگ ممتاز حسین قادری پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جن کا مسلک ہی ممتاز قادری والا نہیں، جن کی سوچ ہی ممتاز قادری والی نہیں، جن کا نظریہ ممتاز قادری والا نہیں۔ آج وہ جنازے میں جا کر یا اب ان کو یاد آیا ہے 5.5 سالوں کے بعد تحریک چلانے کا کہ ممتاز قادری کے نام پہ تحریک چلائیں، پہلے کہاں مرے ہوئے تھے، کہاں سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت ان سے جب لوگوں نے رابطہ بھی کیا تو وہ ڈیزل مولوی کہتا تھا کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے ممتاز قادری کا۔ آج ان کو یہ یاد آیا، لیکن ممتاز حسین قادری فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ ان کے وارث کون ہیں، ان کا مشن کیا ہے، وہ کس سوچ کے مالک ہیں۔ تو یہ جیل حکام کہتے ہیں کہ ممتاز حسین قادری نے گلے میں پھندا ڈالا، ہمیں کہا کہ یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جب تک میں اپنا نعرہ مکمل نہ کر لوں تم نے اس وقت تک پھٹا نہیں کھینچنا۔ تو کیا نعرہ تھا آخری ممتاز حسین قادری کا نعرہ یہ تھا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح میرے ساتھ مل کے کہو، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے مسلک ممتاز حسین قادری کا، اور مطلب کیا ہے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی میں حاضر ہوں، اے میرے رسول میں حاضر ہوں۔ یہ ایک ہے ہمارا زبان سے کہنا، ایک ہے ممتاز کا جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہنا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں، میں حاضر خدمت ہوں۔ یہ صدا بلند کرتے ہوئے غازی ممتاز حسین قادری دنیا سے گئے ہیں۔ اب ان کا پیغام ہے ہمارے نام، جس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ وہ تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کا نام ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے غازی ممتاز حسین قادری کے پیغام کو آگے پھیلایا جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ریلوے اسٹیشن جو پرانا ہے گوجرانوالا کا، وہاں پر غازی ممتاز حسین قادری کی حمایت میں ان کی پھانسی کے خلاف بہت بڑا احتجاج ہے، اس میں بھی آپ شریک ہوں۔ اور بالخصوص جو اگلا مرحلہ ہے 27 مارچ کا مرحلہ ہے، 27 مارچ کو ہمارا جو لاہور والا پروگرام تھا وہ بھی راول پنڈی لیاقت باغ میں منتقل کر دیا۔ 27 مارچ کو اتوار کے دن صبح 9 بجے غازی ممتاز حسین قادری کے ختم چہلم شریف کے موقع پر تاریخ ساز لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں اہل سنت و جماعت کا روشن لاہ عمل پیش کیا جائے گا۔ 27 مارچ تک جتنے دن ہیں روزانہ آپ اس کی مہم چلائیں،
جسے بھی ملے سلام کے بعد اسے کہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا کر کہ چلنا ہے 27 مارچ کو راولپنڈی لیاقت باغ میں. کیا یہ مہم چلاؤ گے؟ ہر طرف یہ پیغام پہنچانا ہے، قافلے تیار کرنے ہیں، ہر طرف رابطہ کرنا ہے، میسج چلانے ہیں اور اس کے اشتہار چھاپنے ہیں، فلیکس ہینڈ بل تیار کرنے ہیں. یہ پیغام دینا ہے چونکہ 27 مارچ کا دن فیصلہ کن گھڑی ہے، فیصلہ کن دن ہے، جس کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ آپ نے اپنے گھروں سے 26 کو 27 کی درمیانی رات کو نکل پڑنا ہے اور صبح 9 بجے تک لیاقت باغ کے اندر آپ نے راولپنڈی میں جلوہ گر ہونا ہے. غازی ممتاز حسین قادری کے عظیم کردار کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور اہل سنت و جماعت کے روشن لاہ عمل کو لے کر آگے چلنا ہے. رب ذوالجلال وقت کے اس عظیم غازی کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ اس آزمائش کی گھڑی میں ہم سب کو سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہماری اس تحریک کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ حضرت غازی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کیا جا سکے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یا اللہ جو کلام پاک پڑھے اس کے ثواب عطا فرما، اس کے ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین تبع تابعین میں طریقت میں شریک المسلمین والمسلمات کی ارواح کے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص حضرت غازی محمد ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ ان کے درجات مزید بلند فرما. یا اللہ ہمیں ان کا مشن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم.